اس خلافت کے دائرے سے نکلنا چاہتا ہے، وہ باغی ہے۔ امام حسین نے تو شروع سے یزید کو نہیں مانا، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ جب تشریف لائے اور انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ میں اس کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، اس وقت امام حسین نے اختلاف کیا، عبداللہ بن زبیر نے اختلاف کیا، عبداللہ بن عمر نے اختلاف کیا، عبد الرحمن بن ابی بکر نے اختلاف کیا، کہا کہ نہیں، ہم جو اس کو ولی عہد کا اہل نہیں سمجھتے۔ تو خلافت تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پھر حاکم مدینہ نے بلا کی کوشش کی کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ انہوں نے شروع سے بیعت ہی نہیں کی، ان کو خلیفہ برحق مانا ہی نہیں ہے، تو بغاوت کس بات کی ہے؟ بغاوت تو تب ہو کہ جب خلیفہ برحق مان لیا جائے، اب اس کے بعد اب اس کے خلاف علم اٹھائیے، بغاوت ہے۔ اس لیے یہ بغاوت ہے۔ دوسرا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں امام حسین کی شہادت یہ رسول اللہ کی تکمیل نبوت کے لیے ضروری تھی، ان کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ کی نبوت اب کامل ہوئی، وہ ابھی تک کامل نہیں تھی۔ رسول اللہ کی نبوت یہ شہادت حسین کی ہونے کے بعد اب تکمیل پائی۔ ایک طبقہ اس کا قائل ہے کہ شہادت حسین یہ تکمیل نبوت کی آخری اینٹ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو باقی نبیوں کی تکمیل کی آخری اینٹ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، جب تک میں نہیں لگی تو اس قصر کے اندر نقش باقی ہے، اور جب یہ آخری اینٹ لگ گئی یعنی میں آ گیا، اب یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نبوت کی تکمیل کی آخری اینٹ ہے، اور وہ طبقہ کہتا ہے جی نہیں، یہ شہادت حسین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ ایک شاعرانہ بات ہے، وہ عشق کی مستی میں یہ بات کہہ ڈالی، لیکن اس کی حقیقت کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ باغی نہیں ہے، باغی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عدل و انصاف کے حصول کے لیے ایک وہ حکومت کہ جو خلافت راشدہ کے خطوط سے ہٹ گئی تھی، خلافت راشدہ کے خطوط سے ہٹ کر ایک ڈکٹیٹرشپ شروع ہو گئی تھی، ایک آمریت کا ایک پورا کا پورا نمونہ تھی، ایک بادشاہی نظام چل پڑا تھا، تو وہ جب راستے میں چلے ہیں تو اس کے خلاف یہ علم لے کے نکلے ہیں کہ یہ دوبارہ اس خلافت راشدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط دیے تھے خلافت کے، اسی کے مطابق آنا چاہیے، یا آپ اس کے حصول کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے آپ نے یہ علم اٹھایا تھا، اور اس کے اندر آپ شہید ہو گئے، شہادت عظمیٰ پر فائز ہو گئے۔ ایک حق کے لیے آپ نکلے، ایک ظالم کے مقابلے میں آپ نکلے، ظلم کو ختم کرنے، عدل کو قائم کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس کے اندر آپ کام آ گئے، آپ شہادت عظمیٰ پر فائز ہو گئے۔ لیکن یہ کہنا کہ خدا نخواستہ وہ باغی تھے لہذا ان کا قتل جائز تھا، یا یہ کہ ان کی شہادت تکمیل نبوت کا ذریعہ تھی، یہ دونوں کے قول افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اعتدال کا مذہب یہ ہے کہ آپ باغی نہیں ہیں، بلکہ رائے حق کے اندر نکلے اور ان عدل و انصاف کو بلند کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ایک ظالم اور جابر خلیفہ کے مقابلے میں نکلے تھے جو کہ اس کا اہل نہیں تھا۔ تو سبق یہی ہے کہ یہ بات ہوئی ہے، علامہ اقبال نے بھی جو کہی نا کہ جب قوموں میں سے میرٹ ختم ہو جاتا ہے، میرٹ ختم ہو جاتا ہے، قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ہی میرٹ ختم ہو گیا، اس وقت سے میرٹ ختم ہو گیا، کیونکہ اگر اس وقت امت میرٹ پہ چلتی تو امام حسین سے زیادہ اہل خلافت کا کوئی نہیں تھا، اور قوموں میں سے جب میرٹ ختم ہو جاتا تو قومیں ختم ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال نے امام رومی کا قول نقل کیا کہ قومیں کیسے مرتی ہیں، وہ قومیں اس طرح مرتی ہیں کہ قوموں میں سے جب میرٹ نکل جاتا ہے، معیار نکل جاتا ہے، ٹیلنٹ کی قدر نکل جاتی ہے، تو وہ اس وقت قومیں مر جاتی ہیں۔ تو امام حسین کے ٹیلنٹ، ان کے کردار، ان کے کمالات کا اعتراف کیے بغیر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو
تو فرمایا کہ بس اب اس کے بعد امت کے اندر آپ یہ اس چیز کا جو ہے وہ لحاظ کریں کہ یہ امت میرٹ پر چلے گی یا یہ امت معیار کو دیکھے گی یا امت ٹیلنٹ کی قدر کرے گی. فرمایا کہ بس امام حسین کے زمانے میں ہی وہ ٹیلنٹ جو ہے اور وہ میرٹ کا جو اصول تھا وہ دفن ہو چکا ہے. اسی لیے کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن آپ نے غور کیا ابھی تک زندہ نہیں ہوا. آپس کی بات اسلام کبھی زندہ ہوا نہیں یا ہوا؟ یہ ایک شاعرانہ ہی بات ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کتنی کربلائیں نہیں ابھی؟ امام حسین کی کربلا تو آ گئی، اس کے بعد کون سا اسلام زندہ ہوا؟ اس کے بعد آج تک آپ دیکھیں پوری اسلامی اسٹیٹوں کو دیکھ لیں، پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، کہاں اسلام زندہ ہوا؟ اس لیے زندہ نہیں ہوا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ جس جگہ پر بھی میرٹ قوموں کا ختم ہوتا چلا جاتا ہے، جہاں میرٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے قومیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا جن بھی خطوں میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ وہاں پر اسلام، وہاں میرٹ اگر قوموں کے اندر باقی نہیں رہا تو نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ قومیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. باقی اہل بیت نے قربانیاں کس طور پہ دی؟ اہل بیت نے قربانیاں دی اس تزکیے کے لائن سے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کی جتنی لائنیں چلی آتی ہیں اہل بیت سے ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیے کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے. پھر آپ نے دیکھا یہ صوفیہ کو دیکھیں، صوفیہ کے اندر سب اہل بیت میں سے چلے آ رہے ہیں. شجر اٹھا کے دیکھیں اہل بیت چلے آ رہے ہیں. لیکن وہ حکمرانیاں اس کے بعد بنو عباس آئے، بنو امیہ آئے، چیدہ کو بادشاہ کو خلیفہ تو چلو خطوط اسلام پر چلا. ورنہ آپ نے دیکھا من حیث المجموع امت آج بھی اگر ہم دیکھیں، آج بھی عالم اسلام کو اٹھا کے دیکھیں تو آج بھی مسلمان حکمران جس سیٹوں پر بیٹھے ہیں وہ اس کے اہل نظر نہیں آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو اصل چیز تھی ٹیلنٹ کی قدر اور معیار، اور اسی طریقے سے وہ میرٹ کے مطابق کہ یہ اس کا اہل ہے، نہیں یہ اس کا اہل ہے، ختم ہو. چنانچہ بات وہی ہوئی کہ ووٹنگ سسٹم شروع ہو گیا. جمہوریت، ڈیموکریسی کے نام پہ قائد اعظم کا ووٹ اور ایک جو ریڈی والے کا ووٹ برابر ہو گیا. شورائی نظام ختم ہو گیا. اہل ہند و عقد وہ فیصلہ کریں کہ یہ اس کا اہل ہے یا نہیں، ختم ہو گیا. چنانچہ اس ووٹنگ کے ذریعے سے آج جمہوریت پوری دنیا کے اندر اور مغرب نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. یہ ایک عام انسان جس کو کوئی عقل و فہم نہیں ہے بلکہ بیمار ہے. حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں بیمار کی رائے بیمار ہوتی ہے، اس بیمار کو گود میں لا کے اٹھا کے اس کا ووٹ لگواتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور بس اس پر فیصلے ہو رہے ہیں. لہذا حکمران جو جتنا خرچ کر رہا ہے وہ حکمران بن رہا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ عالم اسلام میں حیث الامہ آج عالم اسلام پس نظر آتا ہے. آج سیریا کے اندر جو مہاجرین ریفیوجی غیروں کے دروازوں پہ کھڑے ہیں، یورپ پہ کھڑے ہیں، جرمنی کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، فرانس کے کھٹکھٹاتے ہیں، ان کفار کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ ہمیں پناہ دے دو. عالم اسلام کہاں ہے؟ یہ پورا اسلامی ورلڈ کے سارے حکمران کہاں ہیں؟ اور اگر آئے بھی میدان میں تو بڑی دیر سے آتے ہیں، بڑی تان و تشریحوں کے بعد آ کے سوچتے کہ یار چلو ہم بھی کچھ کر دیتے ہیں. لیکن وہ غیروں کی، اور اس کے کتنے واقعات ہیں کہ وہ عیسائی مشیوں کے پاس ٹھہر رہے ہیں، کوئی اپنے ایمان بیچ رہے ہیں، وہ ان کے دین ایمان کو خرید رہے ہیں، ان کو طرح طرح کی تعلیمیں دے رہے ہیں کہ جی تمہیں دیکھو مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، دیکھو ہم تمہارے کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لیسن تھا وہ لیسن امت نے نہیں دیا کہ میرٹ کی قدر ہو اور ایک معیار کے مطابق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار قائم کیا تھا اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا اہل ہند و عقد، شورائی نظام کے ذریعے سے وہ آگے فیصلے کریں گے. ایک سمجھدار لوگ جب وہ چن کے فیصلہ کریں گے وہ ختم ہو گیا. اور نتیجہ یہ کہ آج مغربی دنیا کے ہاتھ میں مسلمان کھلونا نظر آتا ہے. باقی وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حسن کے ساتھ اظہار محبت، جیسے مولانا نے کہا کہ یہ تقریبات ہونی چاہیے تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، اور جنت کا آسان راستہ ہے کہ امام حسن حسین سے محبت کر لو تو سیدھے جنت میں جاؤ.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتی کہ اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی آپ محبت کیجیے۔ اس لیے امام حسین اور حسن سے محبت، اور پھر یہ کہ محرم کا جب بھی موقع آتا ہے 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، اور یہ محرم کے یہ وہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو روزہ رکھا 10 محرم کے رکھا ہے۔ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو پہلا روزہ جو آپ نے رکھا وہ 10 محرم کے رکھا ہے، اور یہ اتنا عظیم المرتبت روزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ حسن حسین کہاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو بلایا۔ آپ نے لعاب نکال کے ان کے حلق میں لگایا، فرمایا کہ فاطمہ ان کا روزہ ہے، یہ 10 محرم ہے، اور 10 محرم کا روزہ اتنا مبارک روزہ ہے کہ آج کے دن میں جنگل کے درندے بھی روزہ رکھتے ہیں، جنگل کے جانور بھی آج بھی روزہ رکھتے ہیں، لہذا حسن حسین کا روزہ ہے، ان کو کچھ سارا دن کھانے کو نہیں دینا، لہذا وہ سارا دن کو کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ آپ نے جو لعاب لگا دیا ان کو صبر آ گیا۔ لہذا صلح اور اولیاء کاملین اپنے بچوں کے اندر ہی اس کو تربیت دیتے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی روزہ رکھیں، یا 10 محرم کا روزہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ایک سال کے پچھلے سارے گناہ یہ ایک روزہ بخشوا دیتا ہے۔ یا 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور پھر اس میں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے سارے ثواب کریں، ان کے لیے پڑھ کے بخشیں، تلاوت کر کے ان کے لیے بخشیں، صدقات ان کے لیے دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 10 محرم میں جو اپنے گھر کے اندر کھانے پینے کی وسعت کرے گا، دسترخوان کو وسیع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس گھر میں رزق کی فراوانی کر دے گی۔ سبحان اللہ، یہ ایسا ہوا ہے۔ لہذا بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ 10 محرم میں وہ باقاعدہ خرید و فروخت کے لیے نکلتے ہیں، اور اچھا خرید کے لاتے ہیں، اور گھر کے اندر پلاؤ پک رہی ہے، بریانی پک رہی ہے، قورمہ پک رہا ہے، اور گھر والے بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ ایسے اہتمام ہوتا ہے کہ جیسے مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کی طرح اہتمام، دسترخوان وسیع ہو رہا ہے، اور افطاری کے اندر سارے بیٹھے کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اس دن کے اندر آپ اگر اپنے گھر والوں پر، باہر والوں پہ نہیں، اس لیے کہ باہر مہمانوں کے لیے سارے دسترخوان وسیع کر دیتے ہیں، بات وہ ناک کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یار اگر کچھ دال روٹی دے دی تو یہ مہمان پتہ نہیں کہاں جا کے گائے گا، کہا کہ یار بنے پھرتے دال روٹی کھلا دیا، نہیں، اہتمام کرتے ان کے لیے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کرنا آپ نے، کیونکہ گھر میں تو آپ نے کہتا جو یار چٹنی روٹی کھا لو کوئی بات نہیں، کس نے کیا دیکھا، دہی سے روٹی کھا لو آج میں، نہیں، فرمایا کہ گھر والوں کی وسعت کریں۔ آپ جتنا وسعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال، اور بعض لوگوں نے باقاعدہ اس نیت سے جب دسترخوان گھر پہ وسیع کیا، اللہ نے پورے سال ان کے گھر پہ رزق کی کشادگی کر دی، کیونکہ رسول اللہ کا بات ہے، ان کا ارشاد، اس کا اہتمام کریں، گھر میں جو ہے اچھی سے اچھا کھانا بنائیں، اور گھر والوں کو تحفے تحائف دیں، خرچ کریں، تو خرچ جتنا آج کے دن میں کیا جائے گا گھر والوں پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی برکت عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ رات روزہ رکھنے کا، کیونکہ کل جو ہے 10 محرم الحرام کے ہفتے کا دن انشاءاللہ روزہ ہے۔ اب بعض لوگوں نے آج کا رکھا ہے تاکہ 9 اور 10 کا روزہ ہو جائے، کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کو ملا لوں گا، یا 10 کے ساتھ 11 کو ملاؤں گا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے، کیونکہ مدینہ جب آپ تشریف لائے تو یہود روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے پوچھا تم کس بات کا روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا جی وہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، کیونکہ فرعون کے بچہ ظلم سے نجات ہوئی تھی، اس شکرانے میں۔ اس میں آپ فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، لہذا ہم اس کی اتباع میں ہم پہلے مستحق تھے کہ روزہ رکھیں، یا فرمایا کہ آج کا روزہ رکھیں، اور فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ ساتھ ملا لوں گا یا 11 کا ملا لوں گا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے، کیونکہ مذہبی مشابہت کسی دوسرے قوم کے ساتھ اس کی اجازت نہیں۔ یہ چونکہ مذہبی مشابہت بن رہی ہے، اس نے فرمایا کہ 2 روزے، اور یہ 2 روزے کا حکم صرف یہ محرم کے روزے کے بارے میں ہے، باقی روزوں کے بارے میں نہیں۔ شبرات کا ایک روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو 13 14 کا ملا ہے، وہ الگ بات ہے، 13 14 15 ایام 20 کی نیت کر لیں تو 3 روزے ہو جائیں گے، تو اس کے اندر 15 کے بھی شامل۔
لیکن صرف محرم کے روزے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس میں آپ جو ایک روزہ پہلا یا پچھلا اس کے ساتھ ملا لیں تاکہ مشابہ، لہذا بعض نے آج روزہ رکھا ہے، آج اور کل کا روزہ ہو جائے گا، یا نہیں رکھا تو آپ نے کل اور پرسوں کیونکہ ویکینڈ کا ہو گیا، ہفتے اتوار کا روزہ رکھنے 10 اور 11 تو اس کا اہتمام کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ قبول فرمائے، مبارک کرے، آمین اور آپ حضرات کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل